محترم بزرگوں، آج کے درس میں 40 نمبر باب شروع ہو رہا ہے۔ نبی مکرم شفیع معظم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا بیان ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے نفل ادا کیا کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں مبارک پر ورم آلود ہو جایا کرتے تھے۔ آپ سے کہا گیا، آپ اتنی تکلیف کیوں برداشت کرتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے پہلوں اور بعد والوں کے ذنوب کی مغفرت کر دی ہے؟ کیا مطلب کہ اللہ نے آپ کو معصوم بنایا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا پھر میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ ہوں کہ جب اللہ نے میرے لیے جنت واجب کر دی ہے تو پھر میں اپنے پروردگار کا شکر ادا نہ کروں۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت اتنے زیادہ نوافل ادا کیا کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پاؤں مبارک پر ورم آ جایا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ سے کہا گیا، آپ ایسا کیوں کرتے ہیں جبکہ آپ کے پاس حکم آ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے پہلوں اور بعد والوں کے ذنوب کی مغفرت کر دی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، کیا میں پھر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر نماز یعنی نوافل بھی کھڑے ہو کر ادا کرتے رہے، حتیٰ کہ آپ کے دونوں پاؤں مبارک ورم آلود ہو جایا کرتے تھے۔ آپ سے کہا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایسا کرتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے پہلوں اور بعد والوں کے گناہوں کی مغفرت کر دی ہے؟ تو آپ نے جواب دیا، کیا پھر میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ حضرت اسود بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے ام المومنین سیدہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کے وقت کے نوافل کے سلسلے میں دریافت کیا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کے نوافل کیسے ہوتے؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا، آپ رات کے ابتدائی حصے میں سو جایا کرتے، پھر بیدار ہوتے تھے، جب صبح صادق کا وقت ہوتا تو وطر ادا کر لیا کرتے، پھر آپ بستر پر آرام فرماتے، اگر آپ کو کوئی ضرورت ہوتی تو اپنی اہلیہ کو بیدار کرتے تھے، پھر جب آپ اذان کی آواز سنتے تو تیزی سے اٹھتے، اگر آپ اس وقت حالت جنابت میں ہوتے تو آپ غسل کر لیتے تھے، ورنہ آپ وضو کر کے نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ایک رات انہوں نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں بسر کی، یہ کہ ان کی خالہ تھیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں بستر پر چوڑائی کی سمت لیٹ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لمبائی کی سمت میں لیٹ گئے۔ جب نصف رات ہوئی، یا شاید اس سے پہلے یا شاید بعد کی بات ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور آپ نے اپنے چہرہ مبارک پر ہاتھ پھیر کر نیند کا اثر دور کیا۔ آپ نے سورۃ آل عمران کی آخری آیت مبارکہ تلاوت کی۔ آپ لٹکے ہوئے مشکیزے کی طرف بڑھے، آپ نے اس سے وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا، پھر آپ کھڑے ہو کر نوافل ادا کرنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں اٹھ کر آپ کے پہلو میں آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ میرے سر پر رکھا، آپ نے میرے دائیں کان کو پکڑا اور اسے ملنے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز ادا کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز ادا کی، پھر آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی، پھر فرمایا کہ آپ نے 2 رکعت پھر دوبارہ ادا کی، پھر آپ نے دوبارہ نماز ادا کی 2 رکعت، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ 2 رکعت نماز ادا کی۔ یہ فرماتے ہیں، ایسے ہی فرماتے گئے۔ آگے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 مرتبہ، ایسے انداز راوی نقل کرتا ہے،
ففتلها فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين قال معن ست مرات 6 مرتبہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا، یعنی گویا کہ 12 رکعت نماز ادا کی۔ پھر فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر کی نماز ادا کی، پھر آپ لیٹ گئے۔ جس حضرات کی نماز صبح کھل جاتی ہو، ٹائم کے وقت میں، تہجد کے وقت میں اٹھتے ہوں، ان کو زیادہ ثواب اس بات میں ہے کہ نماز وتر اس وقت نہ ادا کیا کریں۔ صبح نماز تہجد پہلے ادا کیا کریں، اس کے بعد نماز وتر ادا کیا کریں، پھر نفل پڑھ کے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں۔ اس وقت میں جو وتر پڑھے جاتے ہیں ان کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ اس وقت میں وتر نہ ادا کیا کریں، جن کی نیند کھلنے کا یقین ہو، ان کو پریشانی نہ ہو، تو وہ صبح کے وقت میں نماز وتر ادا کیا کریں، لیکن نماز تہجد کے بعد، پہلے نماز تہجد پڑھیں۔ سن رہے ہو نا، صحابی فرما رہے ہیں ثم رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 12 رکعت پڑھ دی۔ پھر فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر کی نماز ادا کی، پھر آئے، پھر لیٹ گئے۔ پھر مؤذن آپ کے پاس آیا تو آپ اٹھے، 2 رکعت مختصر 2 رکعت ادا کی، پھر آپ تشریف لے گئے اور صبح کی نماز پڑھائی۔ یہ 2 رکعت نماز سنت تھی فجر والی، اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے حضور نے صبح کی نماز کی سنتیں گھر میں ادا کی۔ اس لیے پہلے مسجد میں آنا، نوافل ادا کرنا، پھر وتر ادا کرنا، پھر اذان سے تھوڑی دیر پہلے جتنا وقت ہو سکے گھر چلے جانا، لیٹ جانا، پھر گھر میں دوبارہ وضو کر کے، ضرورت ہو وضو کرنے کی تو وضو کر کے، نہ ہو تو ویسے تو وہاں پر 2 رکعت نماز سنت ادا کرو، پھر دوبارہ جب آؤ گے، فرمایا کہ جو آدمی ایسا کرے گا اس کی اولاد کبھی نافرمان نہیں ہوگی۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت 13 رکعت ادا کیا کرتے تھے۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت نوافل ادا نہیں کرتے تھے، سو جانے کی وجہ سے یا نیند کے غلبے کی وجہ سے آپ ایسا نہیں کرتے، تو آپ دن کے وقت میں 12 رکعت ادا کر دیا کرتے تھے۔ اس لیے بتانا تھا کہ اللہ کے نبی کے اوپر تہجد کی نماز ضروری ہوتی ہے، ہر نبی کے اوپر تہجد کی نماز لازم رہی ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا میری امت کے لیے 5 اور میرے لیے 6 نمازیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص رات کے وقت اٹھے تو اسے اپنی نماز کے آغاز میں 2 مختصر رکعت پڑھنی چاہیے۔ کیا مطلب ہے؟ صبح کی رکعت کی سنتوں کے بارے میں فرمایا۔ حضرت زید بن خالد جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں ضرور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا جائزہ لوں گا۔ میں آپ کی چوکھٹ پر، آپ کے خیمے پر ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مختصر رکعت ادا کی، پھر 2 طویل رکعت جو بہت طویل ادا کی تھیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت ادا کی، لیکن یہ پہلی والی سے کم تھیں جو آپ نے ان سے پہلے ادا کی تھیں۔ پھر آپ نے 2 رکعت ادا کی جو ان سے پہلی والی 2 رکعت سے کم تھیں۔ پھر آپ نے 2 رکعت ادا کی جو ان سے پہلی والی رکعت سے کم تھیں۔ پھر آپ نے 2 رکعت ادا کی جو ان سے پہلی والی 2 رکعت سے کم تھیں۔ پھر آپ نے نماز وتر ادا کی، یہ 13 رکعتیں ہو گئی۔ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا انہوں نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ مقدس رمضان المبارک میں نوافل کس طرح ادا فرماتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں اور رمضان کے علاوہ 11 رکعت سے زیادہ ادا نہیں کرتے تھے۔ آپ پہلے 4 رکعت ادا کرتے، تم ان کی خوبصورتی اور طوالت کے بارے میں نہ پوچھو۔ پھر آپ 4 رکعت ادا کرتے، تم ان کی خوبصورتی اور طوالت کے بارے میں نہ پوچھو۔ پھر آپ 3 رکعت ادا کیا کرتے تھے، آج ثابت ہو گیا 3 وتر۔ پھر آپ 3 وتر ادا فرماتے تھے، 3 رکعت ادا فرماتے تھے۔ فرماتے ہیں
क्या है? हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुम्मा युसल्ली सलासन सलासन, अम्मा फरमाती है 3 रकात अदा की गई। उसके बाद फरमाया कि उनके और फिर आपने 3 अदा करते थे। सैयदा अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला बयान करती हैं, मैंने दरियाफ़्त किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप वितर अदा किए बग़ैर सो जाते हैं? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ आयशा, मेरी दोनों आँखें सोती हैं लेकिन मेरा दिल नहीं सोता। मेरी आँखें सोती हैं, मेरा दिल नहीं सोता। और यहाँ पर 11 रकात बयान किए, इसलिए कि 2 रकात नमाज आगे वाले जो नफिल हैं उनका तज़किरा इसलिए बयान कर दिया कि अपनी उम्मत के ऊपर मशक्क़त ना हो, कभी कभार छोड़ भी दी है। जिस सहाबी ने देखा उस रात को हुज़ूर ने 11 पढ़ी तो उसने समझा हमेशा 11 है, और जिसने 13 देखी तो उसने हमेशा के लिए 13 समझा। इसलिए कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की घर की रात को होती थी, हर वक्त तो कोई भी नहीं देख सकता था, कभी कभार मौका मिल जाता था इसलिए देख लेते थे। हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के वक़्त 11 रकात अदा किया करते थे और उनमें से 1 रकात वितर अदा करते थे। जब आप उनसे फ़ारिग होते तो दाएँ पहलू के बल आराम फरमा जाते। हज़रत उम्मुल मोमिनीन सैयदा अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के वक़्त 9 रकात अदा करते थे। यही रिवायत एक दूसरी सनद से भी मनकूल है 9 रकात में। इससे ये भी साबित है हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम 8 रकात अदा फरमाते थे तहज्जुद की, और फरमाया कि उस वक़्त में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 3 रकात अदा की वितर की, तो कितने हो गई? 8 और 3 11, और आखिर में 2 रकात नमाज अदा की तो बन गई 13। तो जिन्होंने 8 रकात नकल की वो भी ठीक है, जिन्होंने 11 रकात नमाज के बारे में कहा वो भी ठीक है, और जिन्होंने 9 रकात कहा तो ये भी ठीक है। इसलिए कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कभी कभार 6 रकात भी पढ़ी है ताकि उम्मत को पता चल जाए कि गुंजाइश इसमें भी मौजूद है। हज़रत चलें इंशाअल्लाह, इस बाब थोड़ा सा लंबा है, कल इसको पढ़ेंगे। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी नमाज में पढ़ते क्या थे? सुभान अल्लाह। इन सुबह की जो नमाज होती थी इसमें पढ़ते क्या थे, इसमें कौन सी सूरतें होती थी? बड़े अच्छे अंदाज से, तवील अंदाज से कल इंशाअल्लाह साबित करेंगे। 3 वितर हैं, 1 नहीं। कल जुमेरात